السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات سے ہم نے اعراض کیا اور اس کے نتیجہ میں اس بد نصیبی کا شکار ہوئے جو آج ہم پہ سایہ افکن ہے۔ قرآن انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا، اور اس کا جو مقصود تھا وہ مقصود بھی حاصل کیا اس نے، لیکن اس وقت جب لوگ اس سے وابستہ اس بنیاد پہ ہوئے کہ قرآن سے وہ رہنمائی لینی ہے جس کو اپنا کے جس راہ پہ چل کے اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامرانی بھی، مگر جوں جوں مسلمان اس سے دور ہوتے چلے گئے انتہائی بد نصیبی کا شکار بنتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج تختہ عرش پہ کوئی قوم اتنی بد نصیب نہیں جتنی بد نصیب یہ قوم ہے جس کو اللہ نے وہ ضابطہ حیات دیا جس کو اپنا کے انسان وہ عروج حاصل کر سکتا ہے جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر اس سے اعراض کی صورت میں ہماری بد نصیبی ہمیں اس مقام تک لے آئی۔ یہ اللہ کا قرآن میں حد ہے کہ جب بھی کوئی قوم، جب بھی لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ قرآن ان کی ایسی رہنمائی کرے گا کہ دوسری قوم میں دوسرے لوگ جو اس سے اعراض کی زندگی بسر کرتے ہیں اس کی قسمت پہ نازاں ہوں گے۔ لیکن ہم نے قرآن سے اعراض کی زندگی بسر کر دی، قرآن کے سبب جو رحمتیں نازل ہونی تھیں اللہ کی وہ رحمتیں ہم سے روٹ گئی۔ قرآن کی راہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا دیا ہوا راستہ ایک ایسا راستہ تھا جس پہ چل کے ہم دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہو سکتے تھے اور عزت و افتخار بھی پا سکتے تھے۔ ایسی عزت، ایسا افتخار، ایسی کامیابی کہ اس سے ہٹ کے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن بد نصیبی ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا تھا میرے محمد کے نقشے قدم پہ چلو سلسل میں، کامیابی اور کامرانیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اگر تم نے اس سے اعراض کیا تو دنیا میں ذلت و نکبت تم پہ سایہ افگن ہو جائے گی۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سطح عرش پہ کوئی قوم اتنی بد نصیب قوم نہیں جتنی بد نصیب قوم ہم ہیں۔
وہی سبب ہے اس کا جس کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمیں احساس ہے، لیکن اس طرف رہنمائی نہیں کرتا دل آج ہمارا۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، دنیا کی عیش و عشرت میں ہم یوں مشغول ہو گئے کہ اپنے اصل کو بھول گئے، اور یہ آج اسی کا نتیجہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمہاری رہنمائی کے لیے یہ قرآن اور محمد رسول اللہ ہے، جب تک تم ان دونوں سے متعلق رہو گے، ان سے تمہارا تعلق رہے گا، ان سے انسلاک رہے گا، کامیابیاں اور کامرانیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ جب تم ان کو چھوڑ کے، انہیں پسے پشت ڈال کے کسی غیر کی آواز پہ لبیک کہو گے، کسی غیر کا دیا ہوا راستہ اور کسی غیر کی دی ہوئی راہ کو قبول کرو گے، تو یہ اللہ کی رحمتیں تم سے روٹھ جائیں گی۔ میں نے پچھلے 2-3 خطبات جمعہ میں عرض کیا ہے کہ آج ہماری تباہی کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے کردار کو پس پش ڈال دیا۔ اگر آج بھی ہم اس سے متعلق ہو جائیں، آج بھی اس رسی کو تھام لیں جو اللہ نے قرآن کی صورت میں اور محمد رسول اللہ کی صورت میں ہمیں دی ہے، تو آج بھی کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ بدنصیبی ہے کہ اللہ نے عورت کو شمع خانہ بنایا تھا، اور یہ ساری قوم کے لیے روشنی کا مینارہ ہوئی۔ جب یہ کافر کے دستور کو اپنا کے، ان کے اصول کو اپنا کے، ان کی دی ہوئی راہ کو اپنا کے باہر نکلی، تو تباہیاں اس کا بھی مقدر ہوئی اور مسلمان قوم کا بھی۔ فلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح نہ نکلو جس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتیں نکلتی۔ ایک تصور۔ دوسرا، جس میں ہم نے اللہ اور رسول کو چھوڑ کے کافر کی راہ کو اپنا لیا ہے، وہ تصور ہے مخلوط تعلیم کا، مخلوط کاروبار کا، جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ہمیں نہیں دیا تھا، جس کی رہنمائی قرآن میں نہیں تھی۔ ہم نے وہ رہنمائی قرآن کے باغیوں سے لی، محمد رسول اللہ کے دشمنوں سے لی، نتیجہ وہی نکلا جو اس کا نتیجہ نکل سکتا تھا، یعنی ذلت و نکبت، غیرت و حمیت کا خاتمہ۔ اس قوم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے اسباب مہیا کیے ہیں۔ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اپنا کردار ایسا رہا، اپنی سوچیں ایسی بن گئیں، اپنے افعال ایسے ہو گئے، اپنا کردار ایسا بن گیا کہ ہم اسلام کے باغی بن گئے اور غیر کے طریقے، غیر کے اصول اور غیر کی ضوابط کے غلام بن گئے۔ اس غلامی نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اور اس میں اللہ نے رہنمائی کی کہ عورت کو مرد سے کس طرح دور رہنا چاہیے۔ جتنا یہ مرد سے دور رہے گی، معاشرہ بہترین، باوقار اور عظیم معاشرہ بنے گا، اور جب یہ عورت مرد کے قریب آ جائے گی اور انتہائی قربت اختیار کر لے گی، فرمایا وہ انتہائی بد نصیبی کا دور۔ انسانی کردار میں جو چیز بھی اس کا سبب بن سکتی ہے، اللہ نے قرآن میں
اس کو واضح طور پہ بیان کیا ہے. اور یہ آیت مقدسہ یہی ہے کہ میرے محبوب وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ان کو کہو کہ اگر باہر نکلنے کی مجبوری پیدا ہو جائے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تُبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلے اللہ ارشاد ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو. یعنی اللہ نے گاڑیوں کے دو پہیوں کا ذکر کیا ہے کہ گاڑی دو پہیوں کے ساتھ چلتی ہے، اور ہر پہیہ اگر اپنے مقام پہ رہتا ہے تو گاڑی محفوظ، اگر پہیہ اپنے مقام کو چھوڑ دیتا ہے تو گاڑی کی تباہی مقدر بن جاتی. مرد کو کہا کہ تیری ذمہ داری ہے اپنی بیوی اپنے بال بچوں کے پرورش کی ذمہ داری نبھاؤ. عورت کو کہا اپنے گھر میں رہ، اور اس کے بعد جو تیری ذمہ داری ہے گھر میں وہ اپنی بات. جب تم یوں چلتے رہو گے تمہارا قافلہ محفوظ رہے گا، جب تم اس راستے سے اتر جاؤ گے یہ قافلہ تباہی اور بربادی کے سپرد ہو جائے گا. ارشاد فرمایا یہ موقع بن سکتا ہے عورت باہر آئے، باہر نکلے، لیکن مجبوری کی بنا پہ. اور اگر ایسا ہو ہی جائے یغضضن من ابصارہن، عورت باہر نکلے تو اس کی آنکھوں کو جھکا ہوا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تباہی اور بربادی دونوں کو اپنے مقام سے ہٹانے کے لیے بنیادی کردار آنکھ کا ہے. اگر آنکھ کھٹی ہوئی ہے تو اس سے حیا کا دامن تار تار ہوتا ہے. اگر آنکھ جھکی ہوئی ہے تو وہ حیا کا مبلغ ہے. ان دونوں صورتوں میں انسانیت کا بنیادی تعلق ہے عزت و وقار کا. اگر اٹھ گئی تو تباہی منتظر، اگر جھک گئی تو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بن گئی. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آنکھ جو اٹھتی ہے اور کسی غیر محرم عورت پہ پڑتی ہے، فرمایا یہ معاف ہے، اور اگر دوبارہ اس کو دیکھا جائے ارشاد فرمایا یہ تمہاری تباہی کا سبب ہے، ایمان کی تباہی کا سبب. قرآن نے ہمیں کہا کہ جب یہ نکلے تو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے. ایسے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے کہ جن حالات کی بنا پہ تمہارے بحیثیت قوم اور تمہارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو. اس کو انسانیت کے سنوارنے کے لیے، انسان کے بہتر بنانے کے لیے ایک کردار کی ادائیگی کی ضرورت ہے. اور وہ ضروری ہے کہ تم یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو. جو کردار بھی اللہ کے نزدیک عورت کو مرد کے قریب کر سکتا تھا یا ان کو ایک دوسرے کی طرف راجع کر سکتا تھا، ان تمام چیزوں کا اللہ نے ذکر کر کے حدود اور قیود قائم کر دی. عورت باہر نکلتی ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہیں، لیکن اس نے خوشبو لگائی ہوئی، وہ گزر رہی ہے، اس کی خوشبو مرد کے نتنوں میں پہنچتی ہے، اس کو اس کی فطرت مجبور کرتی ہے کہ دیکھو یہ جانے والی کون ہے جس نے یہ خوشبو لگائی ہوئی ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت جو مسجد کو جا رہی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث کے واعظ کے لیے، ارشاد فرمایا وہ خوشبو لگا کے اپنے گھر سے مسجد کو نہ آئے.
پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کے مقامات پہ گزرنے کے جو راستے ہیں ان پہ چلتی ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فحش عورت ہے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ عورت کو مرد سے دور رکھا جائے، اور جتنی کوشش اللہ رسول کر سکتے تھے اللہ نے قرآن میں کی اور محمد رسول اللہ نے اپنے فرمان میں۔ ایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کو مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ غور فرمائے قرآن پہ، میں نے اس کیا ہے کہ جب تک ہم نے قرآن کی آواز پہ لبیک نہ کہا، جب تک ہم محمد الرسول اللہ کی راہ پہ نہ چلے، یہ تباہیاں ہمارا مقدر ہے اور بنتی چلی جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے کہ عورتوں کو نہیں کہا، عام عورتوں کا ذکر نہیں کیا قرآن نے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کیا ہے، اور کہا کہ نبی کی بیویوں اگر تمہیں ضرورت پیش آ جائے کہ تم کسی مرد سے بات کرنا چاہتی ہو یا کوئی مرد تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، فرمایا ان اتقیتن، اگر تمہارے دل میں تقوی ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ کی بیویوں کو مخاطب کرنا اس کا مقصود یہ نہیں کہ اللہ کو محمد رسول اللہ کی بیویوں سے کوئی خطرہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اس کا سبب یہ تھا ہمیں سمجھایا جائے، ہمیں بتلایا جائے کہ اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، اپنی بیوی کی رہنمائی اس انداز سے کرو جس طرح اللہ چاہتا ہے اور جس طرح محمد چاہتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مقدس عورت، کائنات کی سب سے معظم عورت، کائنات میں سب سے باوقار عورت اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ کر دی جاتی۔ اللہ نے اس کو مخاطب کیا ہے، ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، تو فرمایا لا تخضعن بالقول، اس انداز سے بات نہ کرو، فیطمع الذی فی قلوبہ مرض، کہ جس کے دل میں بیماری ہے، جو بد کردار ہے، جس کی سوچیں غلط ہیں، جس کے خیالات غلط ہیں، وہ تمہاری آواز سن کے یہ خواہش پیدا کرے کہ جس کی اتنی نرم ملائم اور پیاری آواز ہے اس کو دیکھنا بھی چاہیے۔ غور فرمائیں، اللہ نے ہماری رہنمائی عورت اور مرد کی حیثیت سے کس انداز سے کی ہے؟ فرمایا لا حتمیت سے تخضعن، لوچدار آواز سے بات نہ کرو۔ لا تخضعن بالقول کا مطلب کیا ہے؟ نرم آواز، لوچدار آواز جس میں موسیقی پائی جاتی ہو اور اتنی نرمی پائی جاتی ہو کہ سننے والا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، یعنی جو دل کا برا ہے، جس کے خیالات مثبت نہیں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس انسان کو سمجھانے کے لیے تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو پتا چلے اگر دوبارہ بات کی تو منہ پہ تھپڑ بھی لگ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا کہ عورت اور مرد کا اختلاط، مخلوط کاروبار، مخلوط تعلیم، ان کا باہم ملنا انسانیت کی تباہی کا سبب ہے۔ تب اللہ نے قرآن میں
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہر اس کردار کو مثبت انداز سے آگے بڑھانے کا حکم دیا ہے جو مجبوراً عورت کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں عیسائیت کیا ہے، یورپ میں کیا ہے، یہود میں کیا ہے؟ عورت کی غلامی اور عورت کی آزادی دونوں مادر پدر آزاد کر دیے. ایک طرف یوں اس کو غلام بنایا کہ اس کو وراثت میں اس کا حق نہیں دیا. جو وہ آپ محنت کرتی ہے، آپ مشقت کرتی ہے، عیسائیت اور یہودیت کہتی ہے اس کے بھی تمہارا حق نہیں ہے، تم اس کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی، بلکہ لاؤ تم اور اس کو خرچ کرے تمہارا خامد. دوسرا، نکاح کرو اور نکاح کرنے کے بعد تمہیں طلاق کا حق نہیں. عیسائیت کہتی تمہیں طلاق کا حق نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو. لیکن اگر اس کے بغیر چارے کار نہیں تو جدا ہو جاؤ. جدا ہونے کے بعد نہ عورت نکاح کر سکتی ہے نہ مرد نکاح کر سکتا ہے. انتہائی واہیات تصور تھا جو ان کو دیا. اس کے مقابلے میں عیسائیت نے، یہودیت نے، یورپ کی آوارگی نے ایک دوسرا تصور پیش کیا کہ یہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے فطرتاً بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی، مگر سب سے زیادہ پرزور ضرورت 3 چیزوں کی ہے. ایک ہے شہوت، یعنی مرد کا عورت کی خواہش کرنا اور عورت کا مرد کی خواہش کرنا. دوسرا ہے آرام، تھکاوٹ سے چور آدمی کو آرام کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور تیسرا ہے کھانا پینا. یورپی محقق کہتا ہے، بلکہ باغی کہتا ہے، عجب معاملہ ہے کہ 2 پہلی چیزیں تو انسان بھرپور انداز سے استعمال کرتا ہے. غور فرمائیں، جب قوموں کی تباہی اور بربادی ہوتی، عورت کیا ہے؟ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا اللہ نے اس کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ انسانی حسب و نسب کی امین ہے. اگر یہ باغی بن جائے نسب ختم ہو جاتا ہے، حسب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا اپنے گھر میں رہو تاکہ تیری آوارگی کے ساتھ انسانیت کی عزت اور وقار رل نہ جائے. یہ سبب تھا رکھنے کا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے کہ آدمی کھاتا پیتا تو اپنی مرضی سے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جب چاہے آرام کرے. لیکن عجیب بات ہے، اس معاملے میں انسان کی سوچ ہی جدا ہے. یورپ کا کہتا ہے، یورپ کا فلاسفر، یورپ کا محقق کہتا ہے یہ بات عجیب ہے کہ اس معاملے میں اخلاق ہمارا کہتا ہے کہ عورت اور مرد نکاح کی حدود میں رہ کے اپنی شہوت پوری کر سکتی ہیں، نکاح کے علاوہ نہیں. اور پھر کہتا ہے سب سے زیادہ جبر انسانیت پہ یہ ہے کہ مجبور کیا جاتا ہے کہ تم نے بچے پیدا کرنے ہیں، بچے کو روکنے کی تدبیر نہیں کرنی. کہتا ہے یہ بغاوت ہے فطرت سے، نالائق تصور ہے، بیہودہ تصور ہے، شخصیت پہ ایک ظلم و ستم ہے. جس طرح مرد جو چاہے کھائے، جس طرح عورت جو چاہے کھائے، جس طرح مرد جو چاہے پیے، جس طرح عورت جو چاہے پیے، اس طرح عورت کو بھی حق ہونا چاہیے، مرد کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتے، انہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور ایک اور محقق لکھتا ہے، کہتا ہے عجب بات ہے، عورت اور مرد بھی تو حیوان ہی ہے. میں نے پہلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ انسان بھی حیوان ہے،
لیکن اس کے حیوان ہونے میں اور جاندار دوسرے جو ہیں چار پائے وغیرہ درندے وغیرہ ان کے حیوان ہونے میں فرق ہے. انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں اور یہ غیر ناطق ہے. وہ کہتا ہے یعنی اس اصولی بات کو بھی ان کی شہوت پرستی نے خواہش پرستی نے پردہ ڈالا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ مرد بھی حیوان ہے عورت بھی حیوان ہے. یہ عجیب بات ہے کہ حیوانات کے جوڑے کیا نکاح میں باندھے جاتے ہیں اور نکاح بھی ابدی. مقصد کیا؟ وہ کہتے ہیں جس طرح بھیڑ اور بکری گائے اور بھینس درندہ مادہ اور نر اپنی مرضی سے جس کو منتخب کرتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے، اسی طرح بھیڑ اور بکریوں کی طرح مرد کو اور عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے، وہ جس کو چاہے قبول کرے اور جب تک چاہے قبول کرے. یورپ کا ایک تصور تھا اور اس سے بڑھ کے اس تصور نے ان کو تباہی کے گھاٹ اتارا. وہ انداز کیا تھا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جیسا کہ میں پچھلے کسی خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلی قوموں کی سی زندگی بسر کرو گے اور ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ انہی کی طرح انہی کی سنت پہ انہی کے طریقہ پہ چلو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کی سوراخ میں داخل ہوا تم بھی داخل ہوگے. دوسری روایت عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم ایک ایسا وقت آئے گا کہ پہلی قوموں کی سی زندگی بسر کرو گے یہاں تک کہ اگر کسی یہودی عیسائی یا غیر مذہب نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تو تم بھی کرو گے. کونین کیا کہا محمد رسول اللہ کا فرمان کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مرد اور عورت بھی حیوان ہیں، جس طرح ایک بکری کو حق ہے، جس طرح ایک بھیڑ کو حق ہے، جس طرح ایک بھینس کو حق ہے، جس طرح ایک گائے کو حق ہے، مرد و عورت کو حق ہے جس کو جو چاہے قبول کرے اور جب چاہے چھوڑ دے، کوئی پابندی نہیں. اور یہی نہیں، فخر محسوس کرتے ہیں اس بات پہ. ایک محقق لکھتا ہے، فراز کا محقق، کہتا ہے عجیب بات ہے کہ صرف رشتہ ازدواج کو عزت دی جاتی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شادی اور بیاہ سے ہٹ کے بھی اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس محبت کو بھی قابل عزت سمجھنا چاہیے. عورت اگر مرد سے باغی بن کے گناہ کا ارتکاب کرتی ہے، مرد اگر قانون کی بغاوت کر کے عورت سے تباہی کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ جائز ہونا چاہیے. یہ کسی بات پہ اس میں سے کسی بات پہ بھی کوئی پابندی اور کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے. یہ تصور لے کے آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک اور فراز کا محقق لکھتا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ آج حرامی بچے کو بھی حلالی بچے کا درجہ حاصل ہے. یعنی انسانیت کو باغی بنایا، ان کو انسانیت سے گرا کے جانور تک لے گئے، ان کو گائے اور بھینس قرار دیا اور کہتے ہیں کہ گائے اور بھینس کا بچہ اگر حلالی حرامی نہیں ہوتا تو اس طرح مرد اور عورت کا بچہ حرامی حلالی نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں 25 سال میں ہم اس مقام تک پہنچے ہیں، اتنی کامیابی ہم نے حاصل کی ہے کہ حرامی بچے کو بھی حلالی بچے کا درجہ حاصل ہو گیا ہے. یعنی یورپ کی اقوام ایک حرامی بچے کو پہلے ناقابل قبول سمجھتی تھی، اب وہ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد آزاد ہیں، نکاح کی کوئی گنجائش نہیں، جس سے جو چاہے اپنی خواہش پوری کرے
اور اگر رکھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں رکھتا نہ رکھے. کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے 25 سالوں میں یہاں تک کہ حرامی بچے کو بھی حلالی بچے کا درجہ دیا گیا ہے. آگے لکھتا ہے کمی رہ گئی ہے، اور کمی اتنی کہ سارے بچے پہلے طرز کے بچے ہونے چاہیے. یعنی وہ کہتا ہے اب ہمارا کردار یہ ہے کہ مرد اور عورت کو باہم یوں ملا دیا جائے کہ اس میں امتیاز ہی نہ رہے. کہتا ہے اب تصور یہ پیدا کرنا چاہیے کہ حلالی حرامی کا تجزیہ ہی نہ ہو، اس لیے نکاح کو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے. یہ تصور تھا جو تصور اسلام کے مقابلے میں یورپ نے ہمیں دیا، اور اس تصور نے انسانیت کے چہرہ پہ وہ بدنما داغ لگایا کہ انسان میں یورپ میں کوئی خاندان نہیں. دوسرے مالک میں ہے یہ ہاشمی ہے، یہ مطلبی ہے، یہ بنو خزیمہ ہے، یہ بنو عقیل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. آپ کے ملک میں بھی اور ایشیا میں بھی یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ رانا ہے، یہ بٹ ہے، یہ جٹ ہے. یہاں پایا جاتا ہے تصور، اور تمام کائنات میں پایا جاتا ہے، لیکن یورپ میں یہ تصور نہیں پایا جاتا. اس کا سبب کیا ہے؟ وہ بغاوت، جس بغاوت نے دین کو پس پش ڈالا، اپنے خیالات، نفسی خواہشات اور شہوت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو انسانیت سے گرایا اور ان کو زمین پہ بندروں کی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کیا اور مجبور کیا. یہی سبب ہے کہ ان لوگوں میں کوئی خاندان نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی سمجھ اور سوچ نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یورپ محقق لکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جوان بیٹی اپنے باپ سے بات کرتی ہے، اس کا جوان بھائی پاس کھڑا ہے. سمجھنے کی باتیں، سوچنے کی باتیں ہیں، غور کی باتیں ہیں. یہ تباہی کے اسباب ہے. انسانیت داغدار ہو جاتی ہے اگر حدود و قیود کو قائم نہ رکھا جائے، اور اس کو قائم نہ رکھنے کے لیے جو تعاون یورپ نے اور عیسائیت نے کی ہے وہ محض مسلمان کو تباہ کرنے کے لیے کی، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں تھی. اور ہم ایسے بد نصیب ہیں، ہم نے وہ ساری چیزیں قبول کر لی. وہ کہتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی اپنے باپ سے مخاطب ہے. وہ کیسے؟ باپ کہتا ہے کہ بیٹا تو فلاں نوجوان لڑکے سے تعلق رکھتی ہے، ربط رکھتی ہے، تیری دوستی ہے، یہ میری عزت اور غیرت کا جنازہ نکلنا ہے. اپنے نوجوان بھائی کے سامنے وہ لڑکی کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے بابا تمہاری عقل خراب ہو گئی، تمہیں اس کا پتہ نہیں کہ کسی مرد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی لڑکی، بہن ہو یا بیٹی، اس کو مجبور کرے کہ بغیر محبت کے تم بوڑھی ہو جاؤ. یعنی اس تصور نے عیسائیت کو کس مقام پہ پہنچایا؟ ایک نوجوان لڑکی اپنے جوان بھائی کے سامنے برملا کہتی ہے کہ جس طرح جانور، بھیڑ اور بکری، گائے اور بھینس زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے باہم تعلق میں کوئی رکاوٹ نہیں، ان کے ہاں کوئی دستور نہیں، اس طرح عورت اور مرد کو بھی بغیر دستور کے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور آج اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یورپ کا محقق لکھتا ہے اور ہماری اخباروں میں یہ تب سے شائع ہوئے ہیں. امریکہ میں 80% کنواری بچیاں، 80% کنواری بچیاں جو کالجوں کی سٹوڈنٹ، کارخانوں میں کام کرنے والی، گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرنے والی 80% کنواری بچیاں ماں بن جاتی ہیں. یورپ کی زندگی، عیسائیت کی بغاوت، یہودیت کی بغاوت عورت کو اس مقام پہ گرا دیا
کہ اس کا اٹھنا محال نظر آتا ہے، اور پریشان ہے محقق، کہتا ہے کہ 80% کنواری مائیں بنی ہوئی اور کچھ میں تھوڑی سی حیا ہے، وہ حمل کو ضائع کروا دیتی ہیں، اور کہتا ہے کچھ قابل فخر لڑکیاں ایسی ہیں کہ وہ حرامی بچہ اپنی گود میں اٹھا کے سڑکوں پہ چلی پھرتی ہیں، گھر میں جاتی ہیں، اپنے آباء و اجداد کے پاس آتی ہیں، اور نہ ان کو حیا ہے اور نہ ان کے ماں باپ کو غیرت ہے۔ حرامی بچہ اپنی گود میں اٹھا کے کنواری بچی اپنے باپ کے سامنے جاتی ہے، اپنے بھائی کے سامنے، غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ تصور کیا ہے؟ اور اس غیرت کے جنازے پہ لیڈی کک ایک عورت مبصر ہے، وہ لکھتی ہے اس بے غیرتی اور بے حسی پہ، کہتی ہے کہ ایک شخص نے، ایک صحافی نے انگلستان کا دورہ کیا، ان مقامات کا جن مقامات پہ عورت کو بھی لذت کے لیے تمام سامان حاصل ہے اور مرد کو بھی، کہتی ہے کہ وہاں ڈانس ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں یورپ کے اخبارات میں، یورپ کے مبصرین کی زبانی، کہ ایک سٹیج پہ ڈانس ہوتا ہے، عورت ڈانس کرتے ہوئے مرد کے ساتھ اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ بیوی اور خاوند کے رشتہ سے پہلے تمام چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام اور سٹیج کی بات کرتا ہے، کہتا ہے اتنا فوش اور گندا سین پیش کیا گیا کہ اس سے بڑھ کے بے حیائی کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ وہ لکھتا ہے کہ یورپ کا معاشرہ اس قدر بے غیرت معاشرہ بن چکا ہے کہ ایسا سین، جو سین انسانی غیرت کی تباہی کی بنیاد بنا، وہ ایکٹریس اس سین کو کر رہی ہے، لیکن سین مکمل کرنے کا اس بے حیا عورت میں بھی تصور پیدا نہیں ہوا۔ اس نے ایکٹنگ ختم کر دی تو آوازیں آئیں، یعنی 10,000 کے قریب کم و بیش لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ آوازیں دیتے ہیں کہ سین کو مکمل کرو۔ وہ بے حیا عورت جس نے بغیرتی کی انتہا کر کے یہاں تک پہنچایا تھا، وہ کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میں چھوٹے چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، یعنی ماں کی موجودگی میں، باپ کی موجودگی میں وہ سین کیے جاتے ہیں جو کوئی غیرت مند آدمی قبول نہیں کر سکتا۔ یورپ کا یہ یورپ کی انتہا، اس کا سبب یہ ہوا کہ یورپ میں رہنے والی بیٹی اپنی غیرت کو بھول گئی، اپنی شخصیت کو بھول گئی، اپنے وقار کو بھول گئی، اور اپنی شہوت کی بنا پہ یہاں تک گر گئی کہ اس میں اور ایک کتیا میں کوئی فرق نہ رہ گیا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس مقام پہ لا کھڑا کیا تھا؟ یورپ کا محقق لکھتا ہے، لیڈی کوکی لکھتی ہے، کہتی ہے ہمارے دور میں انسانیت کی تباہی اور بربادی کی انتہا ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کارخانوں میں کام کرنے والی، تجارت بھیشا، دفتروں میں کام کرنے والی اپنے کردار کے سبب ایسی گندی زندگی بسر کرنے لگی کہ اتنا کھل کے بسر کیا اس گندگی کو کہ اب اس کو احساس نہیں کہ اس کا تن من دھن کسی غیرت مند عورت کا نہیں۔ کہ چاہیے تھا اس معاشرہ کو اس مقام پہ پہنچانے سے پہلے اس بد نصیبی پہ غور کر لیا جاتا۔ پھر ایک انگریز عیسائی یورپ کی رہنے والی تبصرہ نگار عورت کہتی ہے، لیڈی کو کہتی ہے اس سے تو مسلمان ممالک اچھے ہیں، جہاں عورت بچوں کی طرح گھر میں رہتی ہے، کھاتی بھی اچھا ہے، پہنتی بھی ہے۔ مسلمان ممالک کے عورت کی غیرت ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، اس کا وقار محفوظ ہے، اس کا جسم محفوظ ہے، اس کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ یورپ کی عورتوں کی طرح قدم قدم پہ اپنا داغدار جسم نہیں لیے پھرتی۔ مسلمان ممالک سے اچھے۔ تو کیا آج ہم یہ احساس پیدا کر سکتے ہیں، آج ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کی باغی، قرآن کی باغی عورت، محمد رسول اللہ کے کردار کی باغی
عورت کہتی ہے کہ جو بہترین زندگی محمد کی غلام عورت کی زندگی ہے دنیا میں کسی کی زندگی نہیں. کافر عورت کہتی ہے. اس نے سچ کہا ہے. آج ہمارا انداز کیا ہے؟ کہاں اسلام کا تصور، اسلام کی سوچ، اسلام کی تعلیم وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّا لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. کہاں قرآن کا یہ فرمان؟ اس کو زمین سے اٹھایا، آسمان کی رفتوں تک پہنچایا، اور یہ اپنی بد نصیبی کے سبب کہاں گرنے والی؟ محقق کہتے ہیں کہ جہاں یورپی عورت کی بد نصیبی کی انتہا ہے وہاں مسلمانوں کی عورتوں کی ابتدا ہو رہی. اسلام ہے. پاکستان میں، باہر کی بات چھوڑیں، پاکستان میں مسلمان کا کردار کوئی نہیں رہ گیا، نہ مرد کا اور نہ عورت کا. پاکستان میں لاہور شہر میں پاکستان میں ایک کالج کی طالبہ سڑک کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنے سارے کپڑے اتارتی ہے اور اسٹیشن تک بھاگتے ہوئے دوسری سڑک پہ آگے رکشے پہ سوار ہوتی ہے. کوئی کہنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا تمہاری غیرت تار تار ہو جائے گی، تمہارا اسلام تباہ ہو جائے گا جب تم سے غیرت نکل جائے گی. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص بے غیرت ہے جس کو اپنی بیوی کی حیا اور غیرت نہیں. یہاں بیٹیوں کی بھی نہیں. کیا ہے سب سے بڑی بد نصیبی؟ اس ملک میں مشرف جیسے بے غیرت انسان کا برسر اقتدار آنا تھا. وہ کافر کا اتنا بڑا ایجنٹ تھا کہ اس نے سارا کفر مسلمانوں میں ڈال دیا. یہ عورت اور مرد کی بام مل کے ریس اسی بے غیرت نے سب سے پہلے شروع کی. اور کالجوں میں تو یہ عوام ہے. عورتیں، لڑکیاں اور نوجوان لڑکے کالج میں باہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، کندھے کے کندھا ساتھ کندھا ملا ہوا. اور یہ سوچ تھی یورپ کی. اللہ نے قرآن میں کہا تھا تیری آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی مرد سن کے دل میں لالچ پیدا کرے، نہ کہ یہ تصور کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان کی بات کرتا ہوں. لڑکی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور باہم چیمگوئیاں کرتے ہیں، وقت طے کرتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، راتیں بسر کرتے ہیں. اس غیرت مند کو علم ہی نہیں کہ اس کی بیٹی کیا کر رہی. یہ نہیں، باقاعدہ سڑکوں پہ دوڑ لگائی جاتی. اور مشرف نے یہ حالات پیدا کر دیے کہ ایک ننگی لڑکی سڑک کے ایک کنارے سے دوسرے سڑک تک پاکستان میں. اور تعلیم کا تو حال ہی کوئی نہیں. سارے ملک میں، شہروں میں نہیں، بڑے بڑے گاؤں میں مخلوط تعلیم. یعنی اب یہ احساس پیدا کیا تو مر گیا، پیچھے سے اتر گیا حرام زیادہ وہ، وگرنہ اس نے تو مسلمان کو کافر بنا دینا تھا. اگر ایک سال اور وہ بغیرت رہتا تو گاؤں اور دیہاتوں میں بھی ہائی سکولوں میں بچیاں اور بچوں نے بیٹھ کے اکٹھی تعلیم حاصل کرنی. ابھی کیا انجام ہے اس قوم کا؟ اس کی غیرت داغدار ہے، اس کی بچی کی حیا ختم ہو چکی ہے، اس کے بیٹے کی حیا داغدار ہے. اب بھی اگر یہ سب کچھ ایک ہی ہو جاتا تو پھر کیا رہتا؟ پڑھاتے ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے ایک سکول میں پڑھتے ہیں. اور بدو ملی کا ایک سکول ہے، انگریزی سکول بدو ملی کا. پہلے سکولوں میں وہ بچوں اور بچیوں کی دوستی کرواتے تھے کہ تیری دوست یہ ہے لڑکی، اور لڑکی کو کہہ رہا تیرا دوست. یہ بدو ملی کے سکول کی بات ہے جہاں تعلیم مخلوط ہے اور تمہاری تباہی تمہارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وہ سکول کی استانی لڑکیوں لڑکوں میں دوستی کرتی ہے
اور پھر وہ سکول کے دیکھنے والے یا سننے والے استاذہ کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ زائد ہو گیا تو کہنے لگی کہ میں تیری دوست ہوں، تو میرا دوست ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، پہلی دوسری تیسری اور چوتھی جماعت کے بچوں کو۔ آگے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اور جب تجزیہ نگار اس بات کا تجزیہ کرتا ہے کہ غیرت کا جنازہ کیسا نکلا ہوا ہے، تو پھر یورپ کا تجزیہ کرتے کرتے اس کا قلم رک جاتا ہے، اس کی زبان رک جاتی ہے، اور کرتے کیوں نہیں بات؟ کہتا کروں کیا؟ پاکستان کے مسلمانوں کی بچیوں اور بچوں کا بھی وہی انداز بن گیا جو یورپ کی بچیوں اور بچیوں کا۔ کوئی غیرت نہیں، اکٹھی بیٹھتی ہیں بچیاں، اکٹھا بیٹھتے ہیں بچے۔ یہ کہنا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کتنی بد نصیبی ہے۔ قرآن ہم کہتے ہیں ویسے ہی پڑھ لو، آگے اپنے پاس سے قرآن دیتے ہیں، یا کوئی اللہ والے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ قرآن کے دینے پہلے قرآن لے رہے ہیں جی، اور قرآن تمہیں مسجد سے ملتے ہیں، مدرسے سے ملتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھا لو، لیکن کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے بڑے مذہبی اور دینی لوگ اپنے بچوں کو ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، مدرسے نہیں بھیجتے۔ کیوں جی؟ ٹیوشن کا ٹائم ہے۔ یہ بچے، جن بچوں کو ابتداءً مخلوط تعلیم دی جاتی ہے، ان کی تباہی پہ اگر غور کرنا ہے تو بدو ملی میں ایسے جوڑے ہیں جو اسی تباہی کی بنیاد پہ آج میاں بیوی کی صورت میں رہ رہے۔ اس سکول کی بات کرتا ہوں جس میں انگریز کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہاں بچی کو بچے کا دوست بنایا جاتا ہے، بچے کو بچی کا دوست بنایا جاتا ہے۔ اس دوستی کی تقاضے تب پورے ہوتے ہیں جب بدو ملی میں کئی ایسے بچے رشتہ یا ازدواج میں منسلک ہو گئے جن کو سہیلی اور دوست مدرسے اور سکول میں بنایا گیا۔ تو کالج کی تو بات ہی اور ہے، وہاں کوئی غیرت نہیں مسلمانوں میں، اور سڑکوں پہ نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے واک کرتے ہیں، ہمارے وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ ان کی قیادت کرتے ہیں، اور ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ یہ لو۔ پچھلے سال شہباز شریف نے قیادت نہیں کی تھی نوجوان لڑکیوں اور نوجوان لڑکوں کی؟ اور بد نصیب ہے ہم پاکستانیوں، اپنی بد نصیبی پہ کبھی غور کیا کرو۔ ہم پہ ہر وقت کینسر مسلط کیے گئے، ایک نیا کینسر آ رہا ہے طاہر القادری کی صورت میں، عمران خان کی صورت میں، الطاف حسین کی صورت میں، یعنی ایک نیا کینسر منتخب کر کے کافر نے ہمارے سر پہ سوار کر دیا ہے، اور اتنا پاگل بیوقوف مسلمان ہو گیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون۔ پہلے ہی کینسر زدہ ہے ہم، کبھی بے نظیر مسلط ہو جاتی ہے، کبھی نواز شریف اینڈ کمپنی مسلط ہو جاتی، اور جن لوگوں نے قبروں کے مردوں کے ساتھ جا کے درخواستیں پیش کرنی ہے وہ زندوں کا کیا بنا سکتے ہیں؟ اس پاکستان میں تباہی کے بادل منڈلا رہے ہیں جب تک ہم نے ان لوگوں کا دامن نہ تھاما جو سارے قوانین کے باغی ہیں۔ اگر کائنات میں نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کا، ان کے لیے جینا ہی کوئی نہیں، دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، باغی قرار دے دیا جاتا ہے۔ جن کو تم دہشت گرد کہتے ہو یہ محمد کے دیوانے اور فرزانے ہیں، تم عیاشوں کی زندگی بسر کرتے ہو، وہ پہاڑوں میں تنہائی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق ہونا چاہیے، قیامت کو ہی نہ ہو وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بدماشوں جدا ہو جاؤ نیک لوگوں کے ساتھ۔ وہ پاکستان میں ہی نیکوں اور بدوں کی پہچان چاہتے ہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عزت و وقار تب تک ہے جب تک تمہاری عورت تمہارے اختیار میں ہے، جب یہ تمہارے اختیار سے نکل گئی تو تم میں اور عیسائیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا۔ آج دیکھ لو حالات کیا بنتے چلے جا رہے ہیں، کافر کے ایجنٹ ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کسی کا ایمان وہ ایمان نہیں جو محمد رسول اللہ کا ایمان تھا، کسی کا تصور وہ تصور نہیں جو محمد رسول اللہ کا تصور۔
ایک نئے اسکول یہاں چل رہے ہیں، شاید آپ نے بھی نام سنے ہو، دانش، اور شباز شریف بڑی ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ یہ دانش اسکول پتہ کیا ہے؟ ان میں یہودیت کی بھی تبلیغ کی جاتی ہے، یعنی تعلیم دی جاتی ہے، عیسائیت کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سکول ایسے بن رہے ہیں جہاں یہودیت کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اسلام کی تعلیم جاتی ہے، عیسائیت کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور بچیاں بھی وہاں پڑھتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں۔ سب سے غضبناک اور برا پہلو اس کا کیا ہے کہ وہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے بچوں کو داخل کیا جاتا ہے کہ امیروں میں تو انقلاب آ گیا ہے، غریب رہ گیا ہے، اس کو بھی لاؤ اور اس میں بھی یہ انقلاب پیدا کرو۔ سوچ تھی کافر کی، سوچ سی شیطان کی، اور بد نصیبی کی انتہا ہے، شیطان غالب آ رہا ہے پاکستان میں اور رحمان مغلوب ہو رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ نے، کسی کی گردن پکڑ کے میں نے اس طرح نہیں لگانا کہ یہ راستہ ہے، تمہیں عقل دی، شعور دیا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہتا ہے اس کو مانے، جس کا دل چاہتا ہے انکار کر دے۔ ہلاکت کی راہیں تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیں، کوئی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو ابتدا میں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مرد کے ساتھ اکٹھا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مولویوں کی بچیاں بچے، دینی رہنماؤں کی بچیاں بچے مخلوط سکول میں پڑھتی ہیں۔ یہ مخلوط تعلیم یورپ کی تباہی کا سبب بن گئی، یہاں تک کہ ان کے ذی شعور لوگوں کو کہنا پڑتا کہ یورپ بد نصیبی کی انتہا پہ ہے اور یہاں کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے، کاش ہماری عورتیں مسلمان ملکوں جیسی عورتیں بن جائیں۔ ان عورتوں کی بات کی تھی انہوں نے جو محمد رسول اللہ کی غلام تھی، ان کی نہیں، جو شروع ابتدا سے لے کر یونیورسٹی تک مردوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتی ہے۔ اور جب تعلیم حاصل کرنے کا انداز یہ ہے تو پھر کسی گھر میں فاطمہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، مرنے کے قریب پہنچی تو ارشاد فرمایا علی میرا جنازہ دن کو نہ اٹھانا، رات کو اٹھانا۔ کہا کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ اس جسم پہ زندگی میں کسی کی نگاہ نہیں پڑی، مرنے کے بعد بھی نہیں پڑنی بچی۔ مسلمان یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے، اور یہ جو ہم نے اپنائی ہے یہ کافر کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم نے ہمیں ہلاکت کے اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ تبھی نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور مسلمانوں میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ غیروں کا طریقہ نہ اپنانا، غیروں کی سوچ نہ اپنانا، غیروں کی رہنمائی نہ اپنانا۔ تمہاری زندگی میں تمہارے کردار کو استوار کرنے والا یا اللہ نے قرآن دیا ہے یا محمد نے اپنا کردار دیا ہے، اور اس سے ہٹ گئے تو ایمان سے دور، اسلام سے دور، مسلمانی سے دور۔ تبھی ہم اس کے قریب، جبھی ہم اس کے قریب آئیں گے تبھی وہ عزت اور افتخار ملے گی۔ یہ جو لوٹے چلے پھرتے ہیں سیاسی، چھوڑو، یہ سیاستدان یہ کبھی مسلمانوں کو کبھی بھی خیرت نہیں دے سکتے، کبھی بھی عزت نہیں دے سکتے۔ نواز شریف آ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، طاہر القادری آ جائے، عمران خان آ جائے، اس کے علاوہ کوئی خان آ جائے، سارے کینسر ہیں جو مسلمانوں کے سر پہ مسلط کیے۔ یہ تبھی آ سکتا ہے جب ہم قرآن کے حاملوں کی طرف بڑھیں، ایک طرف اللہ کا قرآن، دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان۔ جو قوم اس طرف بڑھے گی اللہ گارنٹی سے کہتے ہیں میں تمہیں عزت دوں گا اور تمام کائنات کی قومیں تیرے سامنے زیر کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔